بتائیے گا کہ کرنٹلی اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن قائم کر دی گئی ہے، جو اس وقت ملک کے اندر حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، یہ کس طرف کو لے جائیں گے ملک کو؟ کیونکہ مجھے یہ نہیں لگ رہا اس وقت دیکھ کے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گی. اب شاید مزید ضد جو ہے وہ پکی ہو چکی ہے. تو اس وقت صورتحال کس طرف کو، یعنی بڑی کنفیوژن سی ہے اس وقت، اور گورنمنٹ پیچھے نہیں ہٹ رہی. بات یہ پیچھے ہٹنے یا آگے بڑھنے کا سوال نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی کہ آپ کس سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو. یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس تپش کو کم کرے اور سلوشن کی طرف جائے. اب یہاں پہ لگ رہا ہے کہ کسی کے پاس جو ہے مخدوم کے ایگزٹ پلان نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ایک اگر ہم کانسپریسی تھیوریز کی بات کریں کہ ہمیں پتہ ہے جی ملک کی معیشت کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا. افراط زر 42% تھا پچھلے مہینے، پھر اب جو کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں وہ مور دین 45% ہے. لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں جو حقیقتاً عوام کے مسائل ہیں، ان پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ یہ اس طرح کی ڈائیورجنس کریٹ کرتے ہیں. صرف پھر معیشت کی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے نامکمل پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر جو قانون سازی جو ہو رہی ہے وہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی کارکردگی بھی آپ چاہیں گے کہ جناب اس پہ بات نہ ہو، کسی اور چیز پر بات ہو. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے ادارے جو ہیں وہ متنازع بن گئے. پارلیمنٹ ہو گئی، الیکشن کمیشن ہو گئی، اور بدقسمتی دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو جو متنازع بنا رہی ہے. ان کا پورا جو ہدف ہے وہ ہماری کہتے ہیں نا کہ عدلیہ ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کے وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے لینا چاہ رہے ہیں، اور ان کی کوتا بینی ہے اس سے، کیونکہ فائدہ کچھ نہیں ہونا ان کو. وہ ٹکٹ میں مزے کہ جناب اصل ایشو سے توجہ ہٹے. آپ عمران خان سے ایک تو خواہش ہے بعض شریف فیملی میں جو لوگ ہیں خاندان میں کہ جی عمران سے انتقامی کارروائی، ہمیں انتقام لینا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے. تو ایک تو وہ خواہش پوری ہو رہی ہے، توجہ ہٹ رہی ہے. لیکن اس کے جو شارٹ ٹو مڈ ٹرم اور پھر آگے چل کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت برے ہوں گے. لوگوں میں اور کہتے ہیں نا عوام میں اور اداروں میں خلیج بڑھ رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کس کام کی، کہتے ہیں الیکشن کمیشن کس کام کا. وہ جب پولیس کو دیکھتے ہیں لاٹھی بردار ہے، ڈنڈا بردار ہے، اور وہ مار رہی ہے بے رحمی سے لوگوں کو. آج آپ دیکھیں کہ بلڈوزر کے ذریعے باقاعدہ استعمال کیا گیا عمران خان کی رہائش گاہ پہ. اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے کراچی بھی دیکھا، آپ نے لاہور بھی دیکھا، آپ نے اسلام آباد بھی، کتنے ہمارے سیاستدان ہیں کہ جناب انہوں نے اس طرح کی اپنے لیے سیکورٹی میجرز نہیں لیے ہوئے، بوریاں نہیں رکھی ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. یہی ہے. میں دیکھتا ہوں کراچی کی مثال دیکھیں نا، کراچی میں دیوار بلاول ہے، جنگلہ بلاول ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جناب واچ ٹاورز بنے ہوئے ہیں. آپ جاٹی عمرہ جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے. آپ ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہوں پہ جائیں، چھوڑیں ایم این ایس کے گھروں کے باہر دیکھیں، کراچی کے ڈیفینس میں دیکھیں، فٹ پاتھ پہ انہوں نے خیمہ لگایا ہوا ہے، مورچہ بنایا ہوا ہے. تو جناب جب ان کو اجازت ہے تو سب کے لیے کریں نا، پھر آپ سب کے لیے ہٹا دیں. تو میں کہتا ہوں یہ جو آپٹکس تھے یہ انتہائی خوفناک ہیں. یہ اس طرح کے آپٹکس ہیں کہ جس سے لوگوں کا اعتماد جو ہے پولیس جیسے ادارے پہ، اور پھر انہوں نے تو بدقسمتی دیکھیں کہ پیراملٹری رینجرز کو بھی انہوں نے استعمال کیا. تو اس پہ سے بلا وجہ آپ جو ہیں مطلب ہے کہ لوگوں میں اور اداروں کے اندر ایک کہتے ہیں خلیج کو بڑھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑا کوتا بینی ہے ان کی، ایک طرح کی میں نالائقی کہیں آپ کہ جناب جس طرح سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے دورز جو اثرات ہیں وہ نہ سیاست کے لیے اچھے ہیں، نہ جمہوریت کے لیے، نہ ریاست پاکستان کے لیے. جی مخدوم. ایگزیکٹلی یہ ایک بڑا اہم نقطہ عامر ضیاء صاحب آپ نے اٹھایا ہے کہ جو خلیج ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے، اور اگر اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے پھر تو یہ مثال ویسے ہی ہے کہ آپ خطرے کو دیکھ کے یا بلی کو آتا دیکھ کے کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے اور سب اچھا کی رپورٹ. تو اس طرح نہیں ہوتی. آپ کو گراؤنڈ کی جو ریالٹی ہے اسے سمجھنا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ نے، اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی. اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے، وہ کیسز چلتے نہ رہے. سپریم کورٹ کی مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، ویسے آفیسرز، اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.